بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حاجت پوری ہونے کے لیے عمل آیات سجدہ۔ جس شخص کو کوئی سخت حاجت ہو تو وہ وضو کر کے قبلہ رخ مصلی پر بیٹھے اور قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح پڑھے کہ ایک آیت سجدہ پڑھے اور فوراً اس کا سجدہ کر لے، اس کے بعد دوسری آیت پڑھے پھر اس کا سجدہ کر لے، اسی طرح ایک ایک آیت سجدہ کو پڑھتا جائے اور الگ الگ ہر ایک کا سجدہ کرتا جائے۔ 14 سجدوں کے بعد حمد و درود اور استغفار کے بعد حق تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ عمل اکثر مشائخ و علماء کا مجرب ہے۔ تحاوی۔ حمد و درود کا مطلب یہ ہے کہ حمد جو ہے اللہ رب العزت کی بڑائی کو بیان کرنا کہ اللہ ہی خالق ہیں، وہی مالک ہیں، وہی رازق ہیں، انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری ہر حاجت و ضرورت کو پورا کرتے ہیں، خود وہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اور پھر جو ہے یعنی کہ دیکھ لیں کہ ساری دنیا کی ضروریات اللہ رب العزت ہی پوری کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے یا کافر ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا کہ یا اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہم جو ہیں تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں دار نہیں ہے جہاں سے ہم مانگیں۔ اور اس کے بعد درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو پڑھے کم از کم 11 دفعہ تو پڑھے، اور جو زیادہ سے زیادہ جتنا بھی پڑھ لے۔ استغفار جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر یہ نہ بھی آتا ہو تو یعنی کہ کہہ دے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ، اور نیت سچی رکھے اپنی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ اس کا طریقہ سجدہ کرنے کا، سجدہ کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں بیٹھ کر سجدہ کریں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ 3 مرتبہ سجدے میں جا کر سبحان ربی العلیٰ پڑھیں اور پھر جو ہے اٹھ جائیں، اور اٹھ کر اس طرح سجدے پورے کرنے کے بعد پھر وہی یعنی کہ پہلے حمد پڑھیں، پھر درود پاک پڑھیں، اور پھر جو ہے استغفار کر کے اللہ سے اپنی جائز حاجات کو مانگیں، اور یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔